السلام علیکم ناظرین، آج جو آپ کی عدالت ہے انسانیت کے خلاف جرائم کی بین الاقوامی عدالت، اس نے ایک بڑا اہم فیصلہ دیا ہے، اور یہ فیصلہ صرف بنگلہ دیش کے حکمرانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے حکمرانوں کے لیے ہے، اور خاص طور پہ میں یہاں پہ پاکستان کے حکمرانوں کی بات ضرور کروں گا، کیونکہ جو فیصلہ دیا ہے وہ دیا ہے آپ کے انسانیت کے خلاف جرائم کی بین الاقوامی عدالت نے، جس میں تقریباً 1400 کے قریب جو مظاہرین تھے بنگلہ دیشی، ان کو قتل کر دیا گیا تھا، ان پر گولی چلائی گئی تھی، اور ان لوگوں کو، یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ 1971 کی ایک بنگلہ دیش میں جو لوگوں کی مارے گئے یا ہلاکتیں ہوئیں، اس کے بعد سب سے بڑی جو آپ کے ہلاکتیں ہیں وہ اس دور میں ہوئی۔ میں اس کی ڈیٹیل دیتا ہوں، لیکن جو عدالت نے فیصلہ دیا، شیخ حسینہ واجد جو سابق وزیر اعظم بنگلہ دیش تھیں، آئیے سنتے ہیں تھوڑا سا ایک ویڈیو جس میں ان کو سزا دی جا رہی ہے، سنیے۔ For all these 3 counts, we have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. جی، آپ نے سنا، شیخ حسینہ واجد کو اب سزائے موت دے دی گئی ہے۔ شیخ حسینہ واجد اس وقت بھی بھارت میں موجود ہیں۔ ان کی سیاست پہ تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ 1970 کے دہائی کے اوائل میں انہوں نے شروع کی تھی۔ یہ بانی بنگلہ دیش شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی ہیں، اور جب شیخ مجیب الرحمان کو 1975 میں پوری فیملی کے ساتھ، ماں سوائے ایک آدھ جو فیملی ممبر جس میں شیخ حسینہ واجد رہ گئی تھیں، انہیں قتل کر دیا گیا تھا، اور شیخ حسینہ واجد 1975 میں ملک سے باہر چلی گئی تھیں، اور وہ 1981 تک بھارت میں رہی تھی۔ اور جس طرح میں نے کہا، ان کی سیاست شروع ہوئی تھی آپ کے تقریباً وہ سیاست ان کی شروع ہوتی ہے 1970 کی دہائی کے اوائل میں شروع کر دی تھی انہوں نے۔ اب جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ وزیر اعظم رہیں، اور کئی سال وزیر اعظم رہیں۔ ایک وزیر اعظم وہ تھیں تقریباً 1996 سے لے کر 2001، یعنی 5 سال وہ وزیر اعظم تھیں۔ پھر 2001 میں انہوں نے ریزائن دیا، اور پھر 2009 میں دوبارہ وہ وزیر اعظم منتخب ہو گئی، اور شیخ حسینہ واجد 2009 سے لے کر 2024 تک، بلکہ 23 تک وہ دوسری ٹرم میں وزیر اعظم رہی، اور اس کے بعد ان کے دور کی میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں اس مومنٹ کی بات کرتا ہوں جب گورنمنٹ کوٹے کے حوالے سے بنگلہ دیش کے نوجوانوں نے احتجاج کیا، اور یہ احتجاج بڑھتے بڑھتے ایک بہت بڑا احتجاج بن گیا، اور ایک طریقے سے یہ انقلابی احتجاج بن گیا جس میں بنگلہ دیش کی عوام شامل ہو گئی، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ اس میں بہت بڑی ہلاکتیں بھی ہوئیں، اور اس ہلاکتوں میں تقریباً 1400 مظاہرین جو بنگلہ دیشی نوجوان تھے وہ ہلاک ہوئے۔ اب اگست 2024 میں یہ جو موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی اگست 2024 میں، اب 5 اگست 2024 کو حسینہ واجد نے اس احتجاج کے بعد، جو بہت بڑا پروٹیسٹ ہو گیا تھا اور یہ ایک خونی انقلاب کی طرف بڑھ چکا تھا، حسینہ واجد کو جانا پڑا، اور انہوں نے استعفیٰ دیا، اور پھر وہ فوری طور پر بھارت روانہ ہو گئی، جو آج تک وہ بھارت میں وہاں موجود ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسینہ واجد کے دور میں، جیسے میں نے کہا ان کا ایک دور 1996 سے لے کر پہلا ٹرم 2001 تک تھا، 5 سال وہ رہیں، پھر 2009 سے لے کے تقریباً 2023-24 تک
وہ وزیر اعظم تھی، بہت بڑا ان کا ٹرم تھا. اور اس سلسلے میں ان کے دور میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تقریباً کوئی 189 کیسز جو ہیں وہ آپ کے رجسٹرڈ ہوئے. تقریباً کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ 100 سے زیادہ لوگوں کو پھانسی کی سزائیں دی گئیں، کوئی 60 کہتا ہے. لیکن اس وقت 1971 کی جو آزادی کی تحریک کے حوالے سے ان کو سزا دی گئی تھی وہ شیخ حسینہ واجد کے دور میں دی گئی، اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو پھانسی دی گئی، سزائے موت دی گئی. اور اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ جماعت اسلامی اور جماعت اسلامی بنگلہ دیش اور BNP بنگلہ دیش کے لوگ تھے. اور ان میں جو بہت مشہور ترین لوگ ہیں، کیونکہ اہم ترین لوگوں کو اس میں سزائے موت دی گئی تھی، ان میں سے چند کے نام میں یہاں بتا رہا ہوں. تعداد میں بتا چکا ہوں کہ ویریبل ہے. کوئی کہتا ہے کہ جناب 100 سے زیادہ لوگوں کو پھانسی دی گئی، سزائے موت دی گئی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں 60 سے زیادہ لوگوں کو سزائے موت دی گئی. تو جن لوگوں کو سزائے موت دی گئی ان کے نام جو ہیں علی احسان محمد مجاہد، موتی الرحمان نظامی، صلاح الدین، عبد القادر، میر قاسم علی. یہ بہت مین لوگ تھے جن کو سزائے موت دی گئی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے، جیسے میں نے کہا BNP اور جماعت اسلامی کے زیادہ تر لیڈر تھے جن کو سزا دی گئی. اور یہ سزا جو دی گئی تھی وہ 1971 کا جو آزادی والا میٹر ہوا تھا اس کے اوپر ان کو جنگی جرائم کے بنیاد پر ان کو سزا دی گئی تھی. اور اس کے علاوہ بھی کہتے ہیں کہ حسینہ واجد کے دور میں بے شمار لوگوں کو سزائے موت کی فیصلے ہوئے. اب اس کے یہ جو آپ کا ICT ہے، یعنی انٹرنیشنل کرائم ٹریبونل، جنگ آزادی 1971، میں اس کی بات کر رہا ہوں، جس میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 100 سے زیادہ اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 60 سے زیادہ سزائے موت دی کے آرڈرز کیے گئے تھے. اب جس جج نے یہ فیصلہ دیا، جج غلام مرتضیٰ ماجد نے یہ سزا سنائی. اور صرف یہ سزا حسینہ واجد کو نہیں دی گئی بلکہ جو وزیر داخلہ تھے اس وقت کے، اور ان کا نام اس وقت آپ کا ہے اسد الزماں ہے، جن کو سزائے موت دی گئی. میری اطلاع میں ہے کہ IG کو بھی سزائے موت کا حکم دیا گیا ہے. اور ان کے اوپر جو حسینہ واجد کے اوپر جو بیسک الزام تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اکسانے کا جو حالات پیدا ہوئے، قتل کا حکم دیا، یہ بڑا میجر چارج ہے ان کے اوپر، اور اس کے بعد مظالم کے روکنے میں غفلت برتی، جس سے 1400 سے زائد مظاہرین کو ہلاک کیا گیا. اور یہ دوسری بڑی تعداد ہے بنگلہ دیش میں، جو ایک تعداد میں نے بتائی 71 کی وقت ہوئی تھی. اب یہ جو اس وقت عدالت نے ان کو ریاستی وکیل بھی آفر کیا کہ آپ حسینہ واجد صاحبہ آپ اس کیس کو لڑیں، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ میں اس عدالت کو مانتی ہی نہیں. تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، اور یہ اس بات کا بتا رہا ہے کہ وقت آپ کے پاس 5 سال، پھر 2009 سے 2023-24 تک، سوچیں آپ تقریباً 15 سال وہ اور 5 سال یہ، 20 سال کی بادشاہت تھی. لیکن آج آپ کو سزائے موت دی گئی اسی ملک میں. تو یہ بہت بڑے بڑے پاکستان کے حکمرانوں کے لیے بھی اور دنیا کے حکمرانوں کے لیے ایک میسج ہے کہ آپ کتنے، کیونکہ انسانیت کا قتل تو پاکستان میں ہی بہت ہوا ہے، بہت بڑی تعداد میں ہوا ہے. اور حکمرانوں، اس وقت کے حکمرانوں کو اب ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ اگر بنگلہ دیش میں یہ فیصلہ آ سکتا ہے تو کل پاکستان میں بھی یہ فیصلہ آ سکتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.